اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سب سے پہلے میں ارشد عزیز ملک اور ان کے ساتھیوں کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور یہاں پر ویلکم بھی کہتا ہوں آپ سب کو، اور ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جو آج پشاور پریس کلب کی نمائندگی کر رہے، اور ان کے جیت آلریڈی سے پہلے سے الیکشن ہو گیا تھا اور یہ الیکٹڈ کیبنٹ ہے، تو میں اپنی طرف سے اور اپنی حکومت کی طرف سے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دیکھیں، ہار جیت اگر الیکشن میں آپ جاتے ہیں تو ہار جیت الیکشن کا حصہ بھی ہے۔ اگر آپ کوئی گیم کھیلتے ہیں تو اس میں بھی ہار جیت ہوتی ہے، اور میرے خیال میں آپ سب ایک کمیونٹی ہے، کسی نے جیتنا ہے اور کسی نے ہارنا ہے۔ جو ہار جائے اس کو چاہیے کہ وہ زیادہ محنت کرے، دوبارہ وہ سسٹم میں آ سکتا ہے۔ یہ ایک طریقہ کار ہے، اور دنیا میں یہ مطلب ہر اس فیلڈ میں یہ چیزیں ساتھ رہتی ہے۔ اگر انسان اس کو فالو کرے تو بہتری اس میں آ سکتی ہے۔ آج چونکہ آپ دوستوں کے ساتھ شاید ایز اے چیف منسٹر اس دور کا، یہ جو دور ہمارا کمپلیٹ ہو رہا ہے، میں ایز اے چیف منسٹر خیبر پختونخوا محمود خان آپ کے ساتھ میں اس ٹینیور کی بات کر رہا ہوں، آخری ملاقات ہوں۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم الیکشن میں جائیں گے، اور امید اپنے رب سے ہے، اور جو ہماری پرفارمنس رہی ہے خیبر پختونخوا میں، اور جو آج کل خان صاحب کا امیج ہے اور جو ان کی پرفارمنس ہے، تو جو سامنے چیزیں ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ ہم دوبارہ پورے پاکستان میں 2/3 اکثریت سے آئیں گے انشاءاللہ۔ میں آج کے اپنے باقاعدہ جو میری تقریر ہے اس پہ اس پہ آنے سے پہلے، آج جو واقعہ ہوا ہے پشاور میں، جو ہمارے ایک ڈی ایس پی صاحب اور 2 ہمارے جوان شہید ہو گئے، تو میں آج صبح اٹھا تو مجھے پہلے یہ اطلاع ملی، تو بہت بری خبر ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اور ان کی جتنی بھی لواحقین ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ باقی یہ صوبہ خیبر پختونخوا پہلے سے پولیس یہاں پر قربانیاں دیتی آ رہی ہے، اور مجھے امید ہے اپنی پولیس پہ بھی فخر ہے، اور اپنی سیکیورٹی فورسز اپنے عوام پہ بھی فخر ہے کہ جس ٹائم سے ہم اس پیریڈ سے گزر رہے ہیں، بیچ میں سے بڑا اچھا وقت آیا۔ اب دوبارہ جو صورتحال یا خیبر پختونخوا میں جو ان کی شروعات ہو چکی ہے، ہماری کوشش ہوگی خیبر پختونخوا کی حکومت سیکورٹی فورس کے ساتھ مل کے کہ ہم اس کو ڈیفیوز کر سکیں، اور الحمدللہ خیبر پختونخوا کی پولیس جس دلیری سے اس چیز کا مقابلہ کرے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ تو میں اور پھر جو امپورٹڈ گورنمنٹ کا امپورٹڈ وزیر داخلہ ہے، اس نے دوبارہ جو آج بات کی جو خیبر پختونخوا گورنمنٹ کے حوالے سے اور پھر خیبر پختونخوا پولیس کے حوالے سے، تو میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں، اور میں اس مسخرے کو یہ آپ کے وساطت سے بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر ہم قربانی دے رہے ہیں۔ میں بارہا اپنی سپیچز میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں، اگر خدا نخواستہ خیبر پختونخوا ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پورے پاکستان میں امن قائم نہیں ہوگا۔ کوئی بھی اپنے بیڈ میں، اپنے گھر میں اسلام آباد اور لاہور میں نہیں رہ سکے گا۔ یہ میں پہلے سے ان کو وارن کر چکا ہوں۔ یہ ایسا وقت ہے کہ آپ میرے پولیس کے ساتھ کھڑے ہو، آپ خیبر پختونخوا کی حکومت کے ساتھ کھڑے ہو، بجائے کہ آپ ان پہ تنقید کریں۔ یہ کون سا ڈرامہ ہے؟ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، اور آپ کی کرتوتات جو آپ ماڈل ٹاؤن کے آپ تو خود قاتل ہیں، آپ پہ تو ایف آئی آرز ہے، تو آپ کو تو یہ چیز آدھی نہیں ہے، نیا یہاں پر آپ کو قربانیاں دکھ رہے ہیں آپ لوگ، تو میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں۔ دوسری بات جو آج کی میں نے اپنے بہت سے ساتھیوں سے شیئر بھی کیا تھا، جو آج ایک غیر آئینی حرکت کی ہے فیڈرل گورنمنٹ نے، اور انہوں نے جو خیبر پختونخوا کی خود مختاری ہے جو آئین میں لکھا ہے، ان سے تجاوز کر کے آج ایک نوٹیفیکیشن ایکس فاٹا کے حوالے سے انہوں نے جاری کر دی ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جس بندے کو چیئرمین لگایا گیا ہے وہ پولیٹیکل بندہ ہے ہی نہیں، وہ فیڈرل گورنمنٹ کا ایک ملازم ہے، اس کو انہوں نے چیئرمین لگایا ہے، اور گورنر خیبر پختونخوا جس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، وہ اس وقت بالکل پپٹ ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا تو پپٹ ہے آج کل، اس کے پاس کیا اختیارات ہیں؟ وہ تو جو سی ایم اس کو ایڈوائز کرے گا اس کو سائن کرے گا، آئین میں ہے، آئین پاکستان
یہ کہہ رہا ہے، اور اس کو اس کے نیچے لایا گیا، اور پھر جو ان کے فاٹاز کے ایم این ایز اور ایم پی ایز کو اس میں ڈالا گیا ہے، اور پھر بجٹ میں نے پاس کیا ہے، خیبر پختونخوا کی اسمبلی نے، اس کو فالو میں کر رہا ہوں، ایڈیشنل چیف سیکرٹری وغیرہ سارا کیبنٹ مل کے اس کو فالو کر رہے ہیں ہم، اور ٹینڈر ہم نے لگوائے، سارا سسٹم ہمارا ہے، اور اب ادھر سے ایک انکانسٹیٹیوشنل آپ ایک حرکت کر کے، مقصد کیا ہے آپ لوگوں کا؟ خود تو حکومت سنبھال نہیں سکتے ہو، جاتے ہو ہمیں خیرات اکٹھا کرتے ہو، اور پھر اگلے صبح کہتے ہو جی ہمیں اتنے ڈالرز ملے، تمہارے کٹے میں اتنے ڈالرز آ ہی نہیں سکتے، آپ پہ تو لوگ یقین نہیں کر رہے، جو حالات آپ لوگوں نے پاکستان کے کر دیے، آپ نے تو اس کا بیڑا غرق کر دیا ہے، اب دوبارہ سٹارٹ زیرو سے ہمیں لینا ہوگا، اس گورنمنٹ پہ کوئی یقین نہیں کرتا، آئی ایم ایف اس سے دور بھاگ رہا ہے، سارے لوگ ان سے دور بھاگ رہے ہیں، دنیا کے سارے کمیونٹی ان پہ یقین نہیں کر رہی، اور یہ کہتے ہیں، اور آج انہوں نے یہ کر دیا کہ خیبر پختونخوا کے معاملات میں آپ ایک ایسی نوٹیفیکیشن نکال لیتے ہو کہ جس کی کوئی آئینی اور قانونی حیثیت نہیں ہے، اس کو ہم کورٹ میں بھی چیلنج کریں گے پرسوں انشاءاللہ، اس کو یہ کورٹ اڑا دے گا، یہ ایک غیر آئینی اور ایک غیر قانونی نوٹیفیکیشن ہے، اور اس میں 50 بھی 55 بلین جو انہوں نے بجٹ رکھا تھا ڈیولپمنٹ کا، جس میں ابھی تک ہمیں 5 بلین روپے ملے، یہاں پر اسکیمیں ہم نے اپروو کروائی ہے، بڑے ہمارے آن گوئنگ اسکیمیں اے آئی پی میں جو ہم نے اس کو پاس کیا تھا، تو یہ کس طرح کام کریں گے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کس طرح کی حکومت ہے، ان کو یہ پتہ نہیں یہ مشورے کون دے رہا ہے، عجیب سی حالات انہوں نے پیدا کر دیے، تو ان کو میں اس کو بھی کنڈیم کرتا ہوں، اس کے خلاف ہم جائیں گے ہر حال۔ ہاں اگر یہ چاہتے ہیں کہ ایکس فاٹا ان کو دوبارہ حوالے ہو، اور یہ چاہتے ہیں تو ایک آئینی طریقہ کار ہے، کر لے، ہم تو لگے ہوئے، ہمارے تو بائی ہے، تنخواہ کے پیسے ہمیں فل نہیں، یہ ہمیں نہیں بھجوا رہے، ہمیں نہیں دے رہے، 5.2 بلین ایکس فاٹا کی ملازمین کے تنخواہیں ہے، اور اس میں کبھی 4.3 بلین، کبھی 4.5 بلین، تو باقی تو پروونشل کٹی سے میں دے رہا ہوں، 4.5 بلین آپ کے ہیلتھ کارڈ کا بجٹ ہے فاٹا کا، وہ بھی پروونشل کٹی سے ہم دے رہے ہیں، ہمارے تو بھائی، ہم تو ان کو نہیں چھوڑ سکتے، باقی ہم ان کی مدد کر رہے ہیں، اوپر سے یہ چیزیں آ کے پتہ نہیں کہ ان کا کیا موٹیو ہے اور کیا مقاصد ہے، وہ آپ سب کے سامنے ہے، تو اس کو ہر حال میں ہم کریں گے، باقی پھر اگر یہ پتہ نہیں کہ اب ان کے تنخواہوں کے پیسے کون دے گا، اس کا بھی یہ بتا دے پھر کہ اس کا کیا ہوگا۔ پھر اس کے علاوہ میں آج کل آٹے اور ویٹ پہ کافی لوگ بحث کر رہے ہیں، کبھی سوشل میڈیا پہ چیزیں آ جاتی ہے کہ ٹرکس افغانستان جا رہے ہیں، ایک تو ورلڈ فوڈ پروگرام کے ٹرکس ہے، ان کے گندم ہے، وہ تو افغانستان جائیں گے۔ پھر ایک مسخرہ ہے یہاں پر، آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے وہ اپنے پیٹ پہ اینٹ باندھ کے آپ لوگوں کے سامنے اس طرح چھاتی نکال کے پھرا کرتا تھا کہ مہنگائی ہے، او جی خیبر پختونخوا کی حکومت مہنگائی کر رہی ہے، فیڈرل گورنمنٹ نے ملک کو تباہ کر دیا ہے، مہنگائی ہے۔ اب پتہ نہیں وہ مسخرہ کدھر غائب ہے؟ اس مسخرے سے میں کہنا چاہوں گا کہ آئے آپ بتائیں، بات کریں کہ مہنگائی کی شرح کہاں تک پہنچ گئی ہے، غریب پس رہا ہے، بربادی ہو رہی ہے، عام آدمی جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں وہ بھی خراب ہو رہے ہیں، وہ بھی پس رہے ہیں سارے اس مہنگائی کی اس لپیٹ میں۔ میرے پاس کیا ہے، باہر سے چیزیں آئیں گے، 10 روپے کلو اگر ایک چیز آ جاتی ہے تو میں صرف اس کو ایڈمنسٹریٹو طریقے سے یہ کنٹرول کر سکتا ہوں کہ ریٹ کو کنٹرول کر لوں، باقی وہی چیز 9 روپے میں تو نہیں بکوا سکتا کہ اس کو دکاندار سے کہہ دوں کہ آپ یہ بیچ دے لوگوں پہ، وہ تو نہیں ہو سکتا، میرے پاس تو یہ ہے۔ باقی جو ویٹ کا مسئلہ ہے، آپ سب کو پتہ ہوگا کہ 50 لاکھ میٹرک ٹن جو ہے اس خیبر پختونخوا کی ریکوائرمنٹ ہے، 13 لاکھ میٹرک ٹن ہماری پیداوار ہے، اور 12 لاکھ میٹرک ٹن جو ہے وہ ہم امپورٹ کر رہے ہیں، یا وہ ہم دوسرے صوبوں سے خرید لیتے ہیں یا پاسکو کے ذریعے ہم باہر سے امپورٹ کروا رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے پاس ہے 5,000 سے 6,500 ہم نے یومیہ کوٹا بڑھا دیا ہے 2-3 دن پہلے، اس پہ عاطف خان نے پریس کانفرنس بھی کی تھی، اور ہماری کوشش ہے کہ ہم جو سستا آٹا ہے وہ اپنے لوگوں کو پرووائڈ کر لیں۔ باقی گودام میں گندم ہوں گے، وہ تو ہے، وہ تو روزانہ کی بنیاد پر ہمارے سٹاک موجود ہے جو ہم لوگ ملز کو پرووائڈ کر رہے ہیں، تاکہ یہ مہنگائی کا جو ہے چیپٹر ہے اس میں ہم اپنا کردار ادا کر سکیں اور لوگوں کو ریلیف دے سکیں۔ ان لوگوں کی وجہ سے جو ہمیں فنڈز نہیں مل رہے، خیبر پختونخوا کی اور فاٹا کی تقریباً 200 بلین کے ہمارے لائبلٹیز ہے، این ایچ پی کی مد میں اور این ایف سی کی جو ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ جو ونڈ فال لیویز کے پیسے ہیں ہمارے، یہ سارے کل ملا کے اور فاٹا کے پیسے ملا کے یہ تقریباً 200 بلین بنتے ہیں۔
اگر یہ پیسے آپ ہمیں نہیں دیں گے تو ہم اب یہاں پر ڈیولپمنٹ کیسے کریں گے, ہم لوگوں کو ریلیف کیسے دیں گے. اس بجٹ میں نے اناؤنسمنٹ کی تھی, بلکہ اس پہ کام ہو چکا ہے 2 چیزوں پہ. ایک ہم نے انصاف فوڈ کارڈ لوگوں کو دینا تھا, غریب لوگوں کو, اور ایک ہم نے ایجوکیشن کارڈ لوگوں کو دینا تھا. ان کی وجہ سے یہ جو انہوں نے ہمارے فنڈز روک کے رکھے ہیں اور ہمیں نہیں دے پا رہے, اس کی وجہ سے میں اس کا اجرا نہیں کر سکا. ان سے بھی عام لوگوں کو بڑا ریلیف مل جاتا. اس وقت ٹویٹ پہ خیبر پختونخوا کی حکومت 35 ارب روپے سبسڈی دے رہی ہے اپنے عوام کے لیے. تو جو خیبر پختونخوا کی حکومت سے ہو سکتا ہے اپنے لوگوں کے لیے, اپنے بھائیوں کے لیے, وہ ہم ضرور کریں گے. تو تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کرنا تھا, آپ کے سامنے باتیں رکھنی تھی کہ ہم یہ چیزیں آپ لوگوں کے لیے کر رہے ہیں. باقی ہمیں تو فنڈز نہیں مل رہے, لیکن ایس ڈی جیز کے مد میں یہ اپنے ایم این ایس کو فیڈرل گورنمنٹ فنڈز دے رہے ہیں, اور وہ بھی ایک ادارہ ہے پاک PWD. آپ جانتے ہیں کہ وہ کس طرح کا ادارہ ہے. ان کے ذریعے ٹھیکیدار وہ خود ٹھیکیدار بنتے ہیں, ڈائریکٹلی پیسے نکال کے جیبوں میں ڈال کے. یہ آئے ہیں ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے, آئے تھے کہ ہم ملک کو ٹھیک کریں گے. ان کے آپ سپیچز نکال دیں جب ہمارے فیڈرل میں گورنمنٹ تھی, آپ دیکھ لیں, او جی ہمارے پاس پلان ہے جی, ان کو ہٹا دیں تو ہم یہ کر لیں گے. اب کہتے ہیں جی وہ تو ملک کا بیڑا تو عمران خان نے غرق کر دیا تھا. او یار, اگر تم میں کیپیبلٹی نہیں تھی, کیپیسٹی نہیں تھی, تو پھر کیوں آئے, پھر کیوں آپ لوگوں نے حکومت لی؟ الٹا بیڑا غرق کر دیا. نہ آپ پہ کوئی یقین کر رہا ہے, انسرٹینٹی ہر لحاظ میں ملک میں, نہ کوئی آپ کو فنڈز دے رہے, نہ کوئی آپ کو قرضے دے رہے, نہ آپ کے اپنے وسائل ہے کہ کچھ ملک کو اٹھا سکے. آئے تھے اپنے سارے کیسز آپ لوگوں نے ختم کر دیے. اب کہتے ہیں جی فلانے پہ کیس بنے گا, فلانا پہ کیس بنے گا. پہلے جو آپ کے بلینز کے آپ کے پہ اوپر کیسز بنے تھے, جو تقریباً آپ کو اس میں سزا ہونے والی تھی, وہ سب آپ لوگوں نے اڑا دیے. تو کون سا ادارہ آپ احتساب کرے گا؟ آئے گا وہ سائیکل چور کی یا کوئی وہ موٹر سائیکل چور کے لوگ احتساب کریں گے؟ حال تو یہ ہے یہ ملک کا. انہوں نے ایسے حالات کر دیے. آخر میں کچھ چیزیں جو میڈیا کے دوست آپ سب یہاں پر موجود سارے سینئر لوگ ہیں یہاں پر, جس طرح یہ 4.5 سال آپ کے ساتھ میرا ٹائم گزرا, میں آپ کا بڑا مشکور ہوں. آپ نے بڑا سپورٹ کیا خیبر پختونخوا کی حکومت کو, اور خاص کر چیف منسٹر کو آپ نے بڑا سپورٹ دیا. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. میں خواہ چیف منسٹر ہوں یا نہیں ہوں, آپ لوگوں کے ساتھ ایک تعلق بن چکا ہے. انشاءاللہ یہ تعلق ہم جاری رکھیں گے. میں تو آپ لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہوں گا, باقی آپ لوگوں کا پتہ نہیں کہ آپ لیفٹ کروائیں گے کہ نہیں. بہرحال وہ بات کی بات ہے اس میں. اور دوسری میری یہ ہے کہ جس طرح بیرسٹر صاحب نے بات کی کہ مجھے 3:15 یا 3:45 بجے کال آئی کہ وہ سمری جب میں موو کروں گا, سب کے موبائل فون نمبر میرے پاس ہے, سب کو میں واٹس ایپ کر دوں گا اس وقت کہ یہ میں نے موو کرا دیا. باقی لاہور سے میں ادھر ہوتا ہوں, لاہور سے خبریں آنے شروع ہو جاتی ہے کہ چیف منسٹر اپنے کیبنٹ کے ساتھ ان کو بلایا گیا مشاورت کی کیا ہے. دیکھیں میں کل کی بتانا چاہتا ہوں, میں ادنا ورکر عمران خان کا, پارٹی کا. اس نے میرے جیسے انسان کو چیف منسٹر بنایا, اللہ نے بنایا, بذریعہ عمران خان میں بنا. تو میرے کیا حیثیت کہ میں عمران خان اشارہ کریں گے اور میں نہیں کہوں گا کہ نہیں میں نے نہیں کرنا. دیکھے میں نے پہلے سے اور ہر فورم پہ کلیئر کٹ یہ بات کی, اور آج بھی دوبارہ اس بات کو دہرانا چاہتا ہوں کہ جو عمران خان کی طرف سے اشارہ ملے گا, اس وقت خیبر پختونخوا کی اسمبلی جو ہے وہ باقی نہیں رہے گی, وہ ختم ہو جائے گی, ڈیزالو ہو جائے گی. لیکن جب ان کا اشارہ ملے گا, تو میں آپ لوگوں کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو بات ہے یہ تو لاہور سے یا ادھر سے میڈیا سے چل جاتی, تو اس کو آپ ذرا کاؤنٹر کر لیا کریں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. جب انشاءاللہ وقت آئے گا ریزولوشن کی طرف ہم جائیں گے. جو ہی میں نے سمری جو ایڈوائز دینی ہے وہ میں کر کے آپ سب کے انشاءاللہ پیجز پہ ہوں گے, آپ کو میں بتا دوں گا. بلکہ اس وقت میں میڈیا ٹاکس بھی کر لوں گا اور سب کو پتہ چل جائے گا کہ محمود خان اس طرف جا رہا ہے. تو آپ بھی فکر رہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے ابھی تک. ایک منٹ میں ذرا اسپیچ کر لوں, اس کے بعد پھر آپ بتا دیں, ٹھیک ہے نا. اور آخر میں جو میرے 5 سالوں میں نے صحافی برادری کو جتنا سپورٹ کیا ہے, تو اس کے چند اقدامات اس میں کیا بات کروں گا, یہ سارے آپ سب کے سامنے پہلے سے آپ لوگوں نے بتا دیے ہیں. تو آخر میں دیکھیں آپ کو پتہ ہے سب کو کہ فائنینشیل کنسٹرینٹ ہے, بڑے حالات خراب ہیں, میرے سارے جیب خالی ہے, اور اوپر سے ان چوروں نے جو ہے نا الٹا برباد کر دیا ہے.
اور جو ان کا حال ہے تو ہم نے بڑی مشکل سے، میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ شاید یہ کوئی اور آپ لوگوں سے ہیلپ لے لے گا، لیکن آپ لوگوں کی محبت تھی اور مجھے نہیں چھوڑ رہے تھے اور موقع بھی ملا. تو اب پتہ نہیں کہ میں کیا اناؤنسمنٹ کر لوں. میرے خیال میں اس دفعہ اگر گزارا کر لے تو بہتر ہوگا. هغه بیا سبا پوره کېږي نه بیا به څه کوو هغه بې شکه دی خو الله تعالی پوره کوي. نہیں میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں ایسا نہ ہو کہ وعدہ کر لوں پھر وہ کمٹمنٹ پوری نہ ہو، پیسے نہ ہو خزانے میں. اللہ تو مالک ہے، اس میں کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں، بے شک اللہ مالک ہے. تو چلو یہ میرا چونکہ اس ٹینیور کا میں دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں، اس ٹینیور کا یہ میرا لاسٹ آپ کے ساتھ وہ ہے ایز اے چیف منسٹر حلف اس برادری کے حوالے سے. تو چلو انشاءاللہ میں چلو 5 کروڑ کا اعلان کروں گا. لیکن یہ اس شرط کے ساتھ کہ ارشد اس میں سے کچھ نہیں لے گا، یہ سب آپ کو دے گا. ٹھیک ہے جی، یہ آپ کے لیے. تو آخر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بڑا اچھا لگا آپ لوگوں کے ساتھ مخاطب ہو کے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی سمری نہیں 2022 بہت سارے تحفے بھی دیکھے گیا پاکستان کی عوام کو. پاکستان کی عوام کو ایک تحفہ یہ دیا کہ عوام کو پتہ چل گیا کہ پاکستان کا میڈیا کیا ہے. سال 2022 میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا چینل بول نیوز رہا نمبر 1. ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسمیشنز کی، پورا سال مسلسل جدوجہد میں نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانفیڈنس کے پیچھے کون لوگ تھے. توڑے ریٹنگ کے سبھی ریکارڈ. سوشل میڈیا پر بھی سب سے زیادہ تیزی سے 2.4 بلین ویوز کا سنگ میل عبور کیا. اینکرز کو بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت ملی اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پر بھاری. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.